إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال النبي صلى الله عليه وسلم من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه۔ میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں، اللہ رب العالمین کے ہاں مقام حسب و نسب کی بنیاد پر نہیں ملتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقام ملتا ہے ایمان اور عمل کی بنیاد پر۔ ایک انسان کس خاندان میں پیدا ہوا ہے، اس کا رنگ کیسا ہے، وہ کس ملک کا علاقے کا رہنے والا ہے، مالی اعتبار سے اس کی حالت کیا ہے، امیر خاندان میں پیدا ہوا یا غریب گھرانے میں، اللہ کے ہاں ان چیزوں کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں اگر مقام بنتا ہے اور انسان کو قیمتی مانا جاتا ہے تو وہ دو چیزوں کی بنیاد پر، ایک اس کے دل میں ایمان ہے یا نہیں، دو اس کی زندگی میں نیک اعمال ہیں یا نہیں۔ اگر یہ دو چیزیں انسان کی زندگی میں ہوں تو چاہے وہ گورا ہو یا کالا، چاہے وہ مالدار ہو یا غریب، چاہے وہ کسی بھی خاندان میں پیدا ہوا ہو، کسی بھی علاقے کا ہو، کسی بھی ملک میں رہتا ہو، اللہ کے ہاں ایسا انسان قیمتی ہے۔ لہٰذا ایک انسان کو لوگوں کے پاس مقام پانے کے لیے دنیا میں مال کی ضرورت ہوتی ہے۔ دنیا میں اگر اس کے پاس مال ہو، لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، اس کے کام بنتے ہیں۔ لیکن انسان اگر آخرت میں اللہ کے ہاں کامیابی پانا چاہتا ہے تو اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ آخرت میں دنیا کا مال کچھ کام نہیں آئے گا۔ اللہ کے ہاں مال کی بنیاد پر مقام نہیں ملتا ہے۔ اللہ کے ہاں نہ رشوت چلتی ہے، نہ اللہ کے ہاں کوئی انسان کچھ دے کے کچھ خرید سکتا ہے۔ اللہ کے ہاں اگر ملتا ہے تو اللہ کے دینے سے ملتا ہے، اور آخرت کی نعمتیں اللہ تعالیٰ ان کو دیتا ہے جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کو اپنی زندگی دیں۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے ان کی جانوں کو، ان کے پورے وجود کو اور ان کے مالوں کو خرید لیا ہے، اور بدلے میں ان کے لیے جنت ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ سے پانے کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے لیے پیش کرنا پڑتا ہے۔ ایک انسان کی زندگی اگر واقعی اچھی ہے تو دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی مدد اور حفاظت اور اللہ کی مغفرت اور اللہ کی رحمت اس کو نصیب ہوتی ہے۔ لہٰذا ایک انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی چیزیں بڑھانے کی بجائے اپنے اندر اوصاف پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ انسان کی غلطی یہ ہے کہ وہ اپنے باہر اچھی اچھی چیزیں جمع کر کے سمجھتا ہے کہ واقعی میں ترقی پر ہوں۔ باہر کی چیزوں کو بہتر بنانا عام طور سے لوگوں کے ذہنوں میں ہوتا ہے۔ گھر اچھا ہو، گاڑی اچھی ہو، کپڑے اچھے ہوں، جوتے اچھے ہوں، خواتین ہیں خوبصورتی ہو، چہرہ خوبصورت دکھائی دیتا ہو،
کپڑے اچھے ہوں، زیورات ہوں، انسان باہر کی چیزوں کو بہتر بنا کر یہ سمجھتا ہے کہ وہ بہتر بن گیا ہے۔ اللہ کے ہاں باہر کی چیزیں نہیں ہیں، اللہ کے ہاں اندر کی چیزیں ہیں۔ اللہ کے ہاں بہترین چیزیں پانے سے انسان اچھا نہیں بنتا ہے، بلکہ بہترین اوصاف اپنے اندر پیدا کرنے اور بہترین اعمال کرنے سے اللہ کے ہاں اچھا بنتا ہے۔ لہٰذا انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر وہ باہر کی چیزیں اچھی بنا رہا ہے، اندر اس کا گندا تو نہیں، اس کے دل میں ایمان ہے یا نہیں، اس کے دل میں اللہ پر یقین ہے یا نہیں، اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے یا نہیں، اس کے دل میں اللہ کی محبت ہے یا نہیں، اس کے دل میں اللہ پر توکل اور اعتماد ہے کہ نہیں، اس کے دل میں بندوں کے لیے، مخلوق کے لیے خیر خواہی ہے یا نہیں، اس کی زندگی میں اللہ کی عبادت ہے یا نہیں، اس کی زندگی میں مخلوق پر احسان اور رحم ہے کہ نہیں ہے۔ اگر اوصاف ہیں، اعمال ہیں، تب جا کر یہ انسان اللہ کے پاس قیمتی بنتا ہے۔ اور یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ چیزیں قبر میں جانے سے پہلے انسان کا ساتھ چھوڑ دیتی ہیں، لیکن ایمان و عمل انسان کے ساتھ اس کی قبر میں بھی آتا ہے۔ لہٰذا ایک انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر وہ اوصاف پیدا کرے جن کے ذریعے وہ اللہ کے ہاں قیمتی بنتا ہے۔ قرآن کریم میں کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے اوصاف بیان کیے ہیں کہ اللہ والے بندے کیسے ہوتے ہیں، نیک بندے کیسے ہوتے ہیں۔ ایک انسان اگر واقعی چاہتا ہے کہ وہ اپنا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ صحیح کرے اور اللہ کے ہاں اونچا مقام پائے، تو اسے چاہیے کہ اپنے اندر ان اوصاف کو پیدا کرے۔ ایسے کئی مقامات ہیں قرآن کریم میں، آپ مختلف مقامات پر دیکھیں گے اللہ رب العالمین نے سورۃ المؤمنون میں، سورۃ الحاقہ میں اور اسی طرح سے کئی مقامات پر ایک کے بعد ایک نیک بندوں کی صفات بیان کی ہے۔ انہی میں سے ایک مقام سورۃ الفرقان کی آخری آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے اوصاف بیان کیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں عباد الرحمن سے تعبیر کیا ہے، رحمان کے بندے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے اس سورت میں اخیر میں اپنے نیک بندوں کی صفات بیان کرتے ہوئے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ یہ ایک کے بعد ایک نیک بندوں کی کئی صفات اللہ نے بیان کی ہے۔ اگر آپ اس کو تقسیم کریں اور نمبر دیں تو کل ملا کر یہ 10 صفات ہیں، 10 چیزیں ہیں جو ایک انسان کو اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے۔ ان میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ تواضع اور بندگی۔ وعباد الرحمن، چونکہ بات لمبی ہو سکتی اس لیے اختصاراً میں بات ذکر کروں گا یہاں پر۔ اتنی ساری باتیں ہیں کہ اگر اس پر تفصیل سے بولا جائے تو کافی وقت اس کے لیے درکار ہے، لیکن اختصار کے ساتھ ہم انہی آیات پر غور کرتے ہوئے دیکھیں گے کہ کیا صفات ہیں، ان کے کیا معنی ہیں، اور ہم اپنے اوپر بھی نظر ڈالیں، اپنا جائزہ لیں کہ ان صفات میں سے کون سی صفات ہیں جو ہمارے اندر ہیں اور کن سے ہم محروم ہیں، تاکہ ہم اپنے آپ کو ایسا بنانے کی کوشش کر سکیں۔ سب سے پہلی چیز تواضع، اپنے آپ کو گھمنڈ سے بچانا، اللہ کی عظمت کا احساس اپنے اندر پیدا کرنا اور بندوں کے مقابلے میں بڑائی کو چھوڑ دینا، جاہلوں کے ساتھ جہالت کرنے کی بجائے سمجھداری کا راستہ اپنانا، اکڑ اور انا اور ایگو میں آ کر ہر ایک سے الجھنے کی بجائے، جیتنے کی کوشش کرنے کی بجائے ایک انسان کا اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا، چاہے وہ لوگوں کی نگاہ میں چھوٹا ہو جائے۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے بندے تو وہ ہیں جو زمین پر چلتے ہیں تو عاجزی سے چلتے ہیں، پاؤں پٹک کر، گھمنڈ سے اتراتے ہوئے، لوگوں میں اپنی بڑائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے، عہدے کی وجہ سے، مال کی وجہ سے، نسب کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، سیاسی وجہ سے لوگوں میں بڑائی جتاتے ہوئے گھمنڈ کے ساتھ وہ نہیں چلتے ہیں۔ انہیں ہمیشہ یہ بات یاد رہتی ہے کہ عرش پر رحمان ہے جو ساری کائنات کا مالک ہے، اس کے دینے سے عزت ملتی ہے،
اور اگر وہ چاہیں تو ایک لمحے میں انسان کو ذلیل کرتے ہیں۔ بڑائی ساری اس کے لیے ہے، میرے لیے بڑائی نہیں ہے۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، زمین پر چلتے ہیں تو عاجزی سے چلتے ہیں، گھمنڈ کے ساتھ، تکبر کے ساتھ، بڑائی کے ساتھ، لوگوں پر اپنی فوقیت جتاتے ہوئے نہیں چلتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ پہلی صفت اللہ کے بندوں میں ہونی چاہیے کہ وہ گھمنڈی نہ ہو، وہ تواضع والے ہوں، اس لیے کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے تکبر نہیں، تواضع ہے۔ بندہ جب سجدے میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ سجدہ وہ حالت ہے جس حالت میں بندہ اپنے آپ کو زمین پر گرا دیتا ہے، اپنی پیشانی زمین پر رکھتا ہے، اللہ کے آگے اپنے کو جھکاتا ہے، اپنے کو چھوٹا بناتا ہے۔ اللہ کے پاس اونچا مقام پانے کے لیے اللہ کے سامنے انسان کو اپنے آپ کو جھکانا پڑتا ہے، چھوٹا بننا پڑتا ہے۔ بڑائی کے ساتھ بڑائی نہیں ملتی ہے۔ اللہ کے ہاں بڑائی پانے کے لیے، اونچا مقام پانے کے لیے زمین پر بڑائی اور گھمنڈ نہیں چلتا ہے۔ تو پہلی صفت اللہ نے بتائی، واقعی انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے گھمنڈ چھوڑے، یہی وہ گھمنڈ جس کی وجہ سے شیطان مردود ہوا ہے۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اللہ کے حکم کا اس نے انکار کر دیا اور گھمنڈ میں آ گیا اور کافروں میں سے ہو گیا، یا وہ کافروں میں سے پہلے ہی سے تھا۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے ہاں مقام پانے کے لیے تواضع ہونا ضروری ہے۔ تواضع کیا ہے؟ انسان اپنے آپ کو عام لوگوں کی طرح ایک عام انسان سمجھے، اپنی فوقیت لوگوں پر نہ مانے، میں زبردست ہوں، میں بڑا ہوں، میرے پاس یہ ہے، باقی سب لوگ کچھ بھی نہیں، میں اصل ہوں، میرے اندر جو ہے وہ کسی میں نہیں، اور اس کی بنیاد پر لوگوں کو حقیر سمجھنا نہیں۔ رحمان کے بندے زمین پر چلتے ہیں عاجزی کے ساتھ، چھوٹے بن کر۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جاہل جب ان سے الجھتے ہیں تو سلامتی ہی کی بات کرتے ہیں۔ وہ جہالت کا جواب جہالت سے نہیں دیتے ہیں، کیونکہ جاہل پابند نہیں ہوتا ہے۔ ایک بگڑا ہوا انسان کسی اصول اور ضابطے کا پابند نہیں ہوتا ہے۔ رحمان کے بندے ہمیشہ اس بات کا احساس اپنے دل میں لیے رہتے ہیں کہ عرش پر رحمان ہماری بات کو سنتا ہے، ہماری حرکات و سکنات کو دیکھتا ہے۔ قیامت کے دن وہ ہم سے محاسبہ کرے گا کہ ہم نے یہ کہا تو کیوں کہا، یہ کیا تو کیوں کیا، اللہ کو جواب دینا ہے۔ قیامت کے دن کا احساس، اللہ کے آگے جواب دہی کا احساس انہیں پابند بنا دیتا ہے۔ اسی لیے وہ جہالت کے جواب میں جہالت نہیں کرتے، بلکہ چاہے کوئی کیسا بھی کچھ کرے وہ وہی کرتے ہیں جو ان کو کرنا چاہیے۔ وہ اللہ کی بتائی ہوئی شریعت، اللہ کے بتائے ہوئے اخلاق کے پابند ہوتے ہیں۔ چاہے دنیا اپنی پابندیوں کو چھوڑ دے، وہ اپنی پابندی کو نہیں چھوڑتے، وہ اپنے ڈسپلن سے چلتے ہیں، وہ لوگوں کو دیکھ کے نہیں چلتے، وہ اینٹ کا جواب پتھر سے قانون کو اپناتے نہیں، بلکہ وہ دیکھتے ہیں کہ مجھے اس حالت میں کیا کرنا چاہیے، میرا رب مجھ سے راضی ہے کہ نہیں، اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ وہ حالات میں، جذبات میں آ کے قدم نہیں اٹھاتے، بلکہ وہ رحمان کی رضا کو دیکھ کر ویسا کرتے ہیں جیسا کرنا چاہیے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل ان سے الجھتے ہیں تو یہ پھر بھی سلامتی ہی کی بات کرتے ہیں، اسلامی حدود، اسلامی اخلاق کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں۔ جہالت کے جواب میں جہالت نہیں کرتے ہیں، کیونکہ جہالت کے جواب میں جہالت دو جہالتیں ہوتی ہیں اور اس سے جہالت ختم نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے بعض سلف کا کہنا ہے کہ اگر کوئی آدمی جاہل کی ایک جہالت پر چپ نہیں رہے گا تو اس کو دو جہالتیں برداشت کرنی پڑیں گی، کیونکہ جاہل آپ کو ستانے کے بعد چپ نہیں رہتا ہے، اور اگر آپ ایک جواب دیں تو وہ 10 جواب لاتا ہے۔ لہٰذا جاہلوں سے اعراض کرتے ہیں، ان کو اوائڈ کرتے ہیں، ان کو انہی کی زندگی میں چھوڑ کے، انہی کے حال پر چھوڑ کر وہ آگے بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ الجھنے میں ان کی بھی عزت خراب ہوتی ہے، ان کی آخرت خراب ہوتی ہے۔ تو یہ پہلی چیز ہے کہ رحمان کے بندے تواضع والے، سلامتی والے ہوتے ہیں۔ دوسری چیز اللہ نے بیان کی، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب جاہل ان سے جہالت کی حرکت کرتے ہیں تو وہ سلامتی کی بات کرتے ہیں۔ تو یہ دوسری صفت ہوئی کہ وہ جہالت کے جواب میں جہالت نہیں کرتے، بلکہ جہالت سے اعراض کرتے ہیں۔ آپ کی زندگی میں ہمیشہ ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو آپ کے ساتھ بدتمیزی کریں گے، ان کے لیے کوئی اصول نہیں ہوگا۔ اگر آپ ان جیسا کریں اور ان کی زبان میں ان سے بات کریں
تو سماج میں آپ کی گنتی بھی انہی کے ساتھ ہوگی۔ لیکن اگر آپ اپنے اخلاق سے، اپنے اصول سے، اسلامی تعلیمات کی پابندی کرتے ہوئے جئیں تو آپ کو اور اس کو لوگ دو خانوں میں بانٹیں گے کہ یہ جاہل ہے اور یہ سمجھدار ہے۔ انسان اپنے راستے پر چلے، دوسرے کے راستے پر اس کے پیچھے نہیں دوڑے، یہ دوسرا اصول ہے۔ تیسری صفت بیان کی عبادت گزاری، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ وہ بندے ہیں رحمان کے بندے کہ جو اپنی راتوں کا حصہ رحمان کے تقرب میں اللہ کی خاطر عبادت میں گزارتے ہیں، کہ جن کی راتوں کی تنہائیاں، ان کے آرام کے اوقات بھی رحمان کی عبادت میں، مجاہدے میں اور مناجات میں اور اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزرتے ہیں۔ اس کا قرب پانے کی چاہت ان کے دلوں میں اتنی ہوتی ہے کہ لوگ دنیا میں آرام کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ اپنی راتوں میں جاگ رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ اللہ کے ہاں اونچا مقام پانا چاہتے ہیں، اس لیے کہ وہ جہنم سے بچنا چاہتے ہیں۔ انہیں آخرت کی فکر ایسی چمٹی رہتی ہے، ان کے دل کے ساتھ ایسی چمٹی رہتی ہے کہ ان کی راحت میں بھی انہیں آخرت کی فکر ستاتی ہے۔ لوگ دن بھر کے کام کاج کے بعد راتوں میں آرام سے خراٹے لیتے ہوئے سو رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنے بستر سے الگ ہو کے قیام میں، رکوع میں، سجود میں اللہ کے آگے آہوازاری کرتے ہیں، اللہ کے کلام کو پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ سے دعائیں کرتے ہیں۔ ان کے آرام کے اوقات بھی آرام والے نہیں ہوتے ہیں، وہ اپنے آرام کے اوقات میں سے ایک حصہ نکالتے ہیں اپنی بڑی زندگی کے آرام کے لیے، کہ دنیا کی زندگی ختم ہونے والی ہے، آخرت کی زندگی بڑی بھیانک ہے۔ اگر یہاں میں نے قیامت کے دن کے لیے تیاری نہیں کی تو آخرت میں پچھتاؤں گا، معلوم نہیں میرے فرائض قبول ہوں یا نہ ہوں، اگر ان میں قیامت کے دن کوتاہی کمی نکل آئی تو کل کے دن پکڑا جاؤں گا۔ اپنے فرائض کی تکمیل کے لیے نوافل کا اہتمام بھی ضروری ہے، صرف قاعدے سے عبادت کر کے نہیں چلے گا بلکہ تھوڑا اور زیادہ کرنا پڑے گا تاکہ اللہ کے ہاں اونچا مقام ملے، لہٰذا وہ اپنی راتوں کی تنہائیوں میں اللہ کی عبادت میں گزارتے ہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جو اپنے رب کے لیے، اپنے رب کے تقرب کے لیے اپنی راتوں کے اوقات میں سجدے اور قیام میں گزارتے ہیں۔ سجدہ اللہ سے قرب کی علامت ہے، اپنے آپ کو جھکانے کی علامت ہے، اور قیام اللہ کے سامنے بندگی کے ساتھ کھڑے ہونے کی علامت ہے۔ ان کی زندگی میں بندگی اور تواضع ہوتی ہے، عبادت گزاری ان کی زندگی میں ہوتی ہے۔ افسوس کہ آج بہت سارے مسلمان اپنے رات کے اوقات موبائل فون کے ساتھ میں مشغول ہونے میں گزارتے ہیں۔ 2 سے لے کے 3 بجے تک رات میں ویڈیو دیکھتے رہنا اور یہاں وہاں کی خبریں فیس بک پہ چیک کرتے رہنا اور پھر اس کے بعد سو جانا، یہاں تک کہ فجر کی نماز بھی برباد ہو جائے۔ آج بہت سارے نوجوانوں کا یہ حال ہے، نوجوان تو نوجوان، بڑے عمر والے اور عورتوں کا بھی یہ حال ہے، یہاں تک کہ ہم نے اپنی اس برائی میں بچوں کو بھی شامل کر لیا ہے۔ رات کا وقت مومن کا کیسا ہو، یا تو وہ آرام کرے، اور اگر واقعی وہ اللہ کا بندہ ہے، رحمان کا بندہ ہے اور اونچا مقام چاہتا ہے تو اپنے رات کے وقت میں سے کچھ حصہ نکال کے اپنے مالک کے سامنے کھڑا ہو کے اپنی غلطیوں کا اقرار کریں اور آخرت کے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگیں، بلکہ اپنی دنیا کے مسائل کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے مدد اور حفاظت طلب کریں۔ تو رحمان کے بندوں کی زندگی اگر دیکھی جائے تو خاص طور سے عبودیت ان میں دکھائی دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، سجدہ کر اور قریب ہو جائے۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کا راستہ سجدہ ہے۔ اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، رحمان سے، اللہ سے سب سے زیادہ قریب بندہ تب ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے۔ معلوم ہوا کہ راتوں میں سجدے کرنا، نمازوں کا اہتمام کرنا بندے کو اللہ کے قریب کرتا ہے۔ تو اللہ کے بندوں کی زندگی میں خاص چیز دکھائی دیتی ہے کہ وہ اپنے راتوں کی تنہائیاں عبادت میں گزارتے ہیں۔ چوتھی چیز آخرت کی فکر، ان کی زندگی میں ساری چیزیں کیوں ہوتی ہیں، وہ کیوں اپنی زبان کو پابند رکھتے ہیں، کیوں وہ زمین پر تواضع کے ساتھ چلتے ہیں، گھمنڈ نہیں کرتے ہیں، کیوں وہ راتوں میں عبادت کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے دلوں سے آخرت کی فکر چمٹی رہتی ہے۔ وہ دنیا میں رہتے ہیں، اپنے گھر میں رہتے ہیں،
اپنے بازاروں میں، تجارت میں، دکان میں رہتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ساری چیزیں ان کی ہوتی ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ان کے دل میں ہر وقت اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ ایک دن دنیا سے جانا ہے، یہ رشتہ دار چھوٹ جائیں گے، یہ مال و متاع یہیں رہ جائے گا، ایک دن مجھ کو مرنا ہے اور دنیا چھوڑ کے مجھ کو آخرت میں جانا ہے۔ آخرت کا مسئلہ بڑا گمبھیر ہے، آخرت کا مسئلہ بڑا یعنی سنگین ہے، وہاں کی تیاری اگر میں نے نہیں کی تو آخرت میں ناکام ہو جاؤں گا۔ ان کے دل میں اپنی حاجتوں سے زیادہ اپنے مقصد کی فکر ہوتی ہے، ان کی زندگی میں اپنے حال سے زیادہ اپنے انجام کی فکر ہوتی ہے کہ دنیا چھوٹنے والی ہے، اس چھوٹنے والی دنیا کے لیے میں فکر کرتا رہ جاؤں اور اسی میں مر جاؤں اور اسی کے لیے ساری کوششیں کر لوں، یہ سب سے بڑی نادانی ہے۔ اس کے بعد ایک زندگی ہے، اس کے بعد ایک دنیا ہے، وہ زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی، وہ دنیا کبھی فنا نہیں ہوگی، وہ باقی رہے گی۔ اس باقی رہنے والی زندگی کے لیے میں نے کیا کیا، اس کے دل میں ہمیشہ اس بات کی فکر لگی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما، جن کی زبانوں سے کلمات نکلتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے ہمارے رب ہم سے جہنم کے عذاب کو پھیر دے۔ انہیں اس بات کا یقین ہے کہ میں جہنم سے بھاگ نہیں سکتا، میں جہنم سے بھاگ نہیں سکتا، میرا رب اگر مجھے نہ بچائے میں بچ نہیں سکتا، میری کمیاں کوتاہیاں اتنی زیادہ ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کرنے پر آئے میں بچ نہیں سکتا۔ لہٰذا وہ اللہ کے آگے گڑ گڑاتے ہیں، اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتے ہوئے اللہ ہی سے پناہ مانگتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین کے عذاب سے بچنے کے لیے اللہ ہی کی طرف دوڑنا پڑتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک حصہ ہیں وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، اے اللہ میں تجھ سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ کی پناہ مانگنے کے لیے کہیں اور نہیں، اللہ ہی کے پاس جانا پڑتا ہے۔ جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ، وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ ان عذابها کان غراما، یقیناً جہنم کا عذاب ایسا ہے جو لپٹ جانے والا ہے، انسان کو لپٹ جائے تو وہ اپنے آپ کو اس سے بچا نہیں سکتا ہے۔ انہا ساعت مستقرا و مقاما، اور جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، چاہے تھوڑی دیر کے لیے رہنا ہو یا ہمیشگی کے لیے۔ انسان بعض اوقات کیا سوچتا ہے، بھئی اپنے پاس تو ایمان ہے، توحید ہے، جہنم میں گئے بھی تو 4 دن رہیں گے، توحید کی وجہ سے نکالے جائیں گے۔ رحمان کے بندوں کی سوچ یہ نہیں ہوتی ہے۔ ایک آدمی دنیا میں اگر اسے کہا جائے کہ 2 منٹ کے لیے بلکہ 1 منٹ کے لیے اپنے آپ کو بھٹی میں ڈالنے کے لیے تیار ہو جاؤ، کوئی تیار ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ جہنم کی آگ اس اینٹوں کی بھٹی سے زیادہ گرم ہے، زیادہ جھلسا دینے والی ہے، زیادہ بھیانک ہے۔ وہ 1 منٹ کے لیے اپنا ہاتھ موم بتی پہ نہیں رکھ سکتا ہے، وہ جہنم میں جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے جہنم میں جائیں گے گناہوں کی وجہ سے تو 4 دن کے لیے جائیں گے نا، ہمیشہ تھوڑی رہیں گے، ایمان کی وجہ سے نکال لیے جائیں گے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ ابھی اس نے جہنم کو سمجھا نہیں ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ ابھی واقعی اس کو آگ کا مطلب معلوم نہیں ہے، یہ اپنے ایمان میں ویسا پکا نہیں ہے جیسا اس کو ہونا چاہیے تھا۔ ایمان ابھی صرف اس کی معلومات کا حصہ بنا ہے، ابھی ایمان اس کے دل میں ابھی اس نے احساس پیدا نہیں کیا ہے۔ جہنم کا علم کافی نہیں ہے، جہنم کا یقین اور اس کا احساس ضروری ہے۔ ایسا یقین جو انسان کو جہنم کے بارے میں اس کے رونگٹے کھڑے کرتے ہیں، جہنم کا سوچ کے اس کو رونا آ جائے، جہنم کے بارے میں سوچ کے اسے بے چینی ہو کہ میں کیا کروں کہ جہنم سے بچ جاؤں۔ آج آدمی فقر و فاقے سے ویسا ڈرتا ہے جیسے جہنم سے نہیں ڈرتا۔ کیا آدمی اگر رات میں اس کی جیب میں کوئی پیسہ نہ ہو، ناشتے کا سوچ کر، دوپہر کے کھانے کا سوچ کے پریشان ہو جاتا ہے، رات کی نیند خراب ہو جاتی ہے، کیا کھاؤں گا کیا کھلاؤں گا، اتنی فکر رات کی اس کی نیند خراب کر سکتی ہے، اور جہنم میں زقوم کھانا پڑے گا اس کی فکر اس کو نہیں۔ اگر بے دینی کے ساتھ یہاں سے گیا تو جہنم میں اللہ کے ہاں سزا ہوگی، زقوم کھانا پڑے گا اور کھولتا ہوا پانی حمیم پینا پڑے گا، اس کی فکر اس کو نہیں ہے۔
رحمان کے بندے ایسے نہیں ہوتے ہیں. رحمان کے بندے اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ جہنم سے ڈرتے ہیں. اللہ کا خوف ان کے دلوں میں ہوتا ہے کہ کہیں اللہ ہم کو عذاب نہ دے. وہ بے فکر نہیں ہوتے کہ دیکھیں گے آخرت میں کچھ نہیں ہوگا، جو ہوگا دیکھ لیں گے. نہیں، وہ ڈرتے رہتے ہیں. یہ خوف ان کی زندگی کو غلط راستے پر جانے سے بچائے رکھتا ہے. تو یہاں پر ایک بات بیان کی، چوتھی چیز یہ کہ ان کی زندگی میں آخرت کی فکر ہوتی ہے. پانچویں چیز ان کی صفات میں سے کیا ہے؟ انفاق اور اعتدال. اللہ رب العالمین نے اگر ان کو مال دیا ہے تو اپنے مال میں سے خیر کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں. نہ کنجوسی کرتے ہیں اور نہ فضول خرچی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جب خرچ کرتے ہیں، والذین اذا انفقوا، خرچ تو کرتے ہی ہیں وہ خیر کے کاموں میں، اپنے گھر والوں پر، غرباء و فقراء پر، دین کے کاموں میں، ان کے مال کا ایک حصہ ہمیشہ صرف ہوتا رہتا ہے. ایسے نہیں کہ وہ اپنا مال صرف اپنا سمجھے، وہ اپنا مال دوسروں پر بھی خرچ کرتے ہیں. والذین اذا انفقوا، لیکن خرچ کرنے میں ان کی ایک عجیب شان ہے. لم یسرفوا ولم یقتروا، نہ وہ فضول خرچی کرتے ہیں، نہ اسراف کرتے ہیں، اور نہ وہ کنجوسی کرتے ہیں. وہ ایسا نہیں لٹاتے کہ ایک چیز میں خرچ کر دیں تو باقی ذمہ داریاں خراب کرتے ہیں. اتنا خرچ کر دیں کہ جو ذمہ داریاں ان پر واجب ہیں ان کو برباد کر دیں. نہیں، وہ خرچ کرتے ہیں تو اسراف نہیں کرتے، فضول خرچی نہیں کرتے. اور ولم یقتروا، اور اتنا کم خرچ نہیں کرتے کہ ذمہ داری پوری نہ ہو، بلکہ جب بھی خرچ کرتے ہیں وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، ان دونوں کے درمیان قائم رہتے ہوئے خرچ کرتے ہیں. اعتدال کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، نہ فضول خرچی کرتے ہیں، نہ ضائع کرتے ہیں، مال کو برباد کرتے ہیں، اور نہ ہی مال کو اتنا سنبھال کے رکھتے ہیں کہ کچھ بھی اس میں سے خرچ نہ کریں تو بہت تھوڑا. وہ کنجوسی بھی نہیں کرتے ہیں. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. تو ان کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ ان کے اندر سخاوت ہوتی ہے لیکن فضول خرچی نہیں. ان کے اندر کنجوسی بھی نہیں ہوتی ہے اور فضول خرچی بھی نہیں. وہ درمیان میں اعتدال کے ساتھ بیلنس رکھتے ہوئے جہاں جتنا خرچ کرنا ہے کرتے ہیں، رکتے نہیں، اور اس سے زیادہ فضول خرچی نہیں کرتے ہیں. تو ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ ان کے مال میں غرباء و فقراء کا اور دینی مقاصد کا حصہ ہوتا ہے، اور اس میں دونوں چیزوں سے، دونوں برائیوں سے وہ بچتے ہیں. نمبر 6، وہ 3 بڑے گناہوں سے ہمیشہ بچتے ہیں جو ہلاک کرنے والے ہیں. وہ مہلکات سے بچتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، وہ اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہیں پکارتے ہیں. اور ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور کسی جان کو وہ قتل نہیں کرتے جس کا قتل کرنا اللہ نے حرام کر رکھا ہے، ہاں مگر حق کے ساتھ میں. ولا یزنون، اور زنا کاری بھی نہیں کرتے. ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، اور جو ان کاموں کو کرے یا ان میں سے کوئی کام کرے وہ بربادی اور ہلاکت میں جا پہنچا. یضاعف له العذاب یوم القیامۃ ویخلد فیہ مہانا، قیامت کے دن اس کا عذاب بڑھا دیا جائے گا، اس کے عذاب میں اضافہ ہی ہوتا رہے گا. یضاعف له العذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کا عذاب بڑھا دیا جائے گا. ویخلد فیہ مہانا، اور جہنم میں وہ ہمیشہ ہمیشہ ذلت کے ساتھ رہے گا. 3 گناہ، بھیانک گناہ، ان سے وہ بچتے ہیں. سب سے بھیانک گناہ کیا ہے؟ شرک. ان کی زندگی میں شرک نہیں ہوتا ہے. وہ اپنے عقیدے کو بچائے رکھتے ہیں. وہ اللہ کا مقام کسی کو نہیں دیتے. وہ اللہ کے سوا کسی کو رب نہیں مانتے. وہ اللہ کے سوا کسی کو اپنا معبود نہیں بناتے. وہ اللہ کی ذات و صفات میں، اس کے اسماء میں کسی کو شریک نہیں کرتے. وہ اللہ جیسا کسی کو نہیں مانتے. ان کی زندگی میں شرک نہیں ہوتا ہے. ان کی زندگی میں توحید ہوتی ہے. وہ ایک اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ کے لیے نہ اولاد کا عقیدہ رکھتے ہیں، نہ اللہ رب العالمین کے برابر بزرگان دین کو، نبیوں کو یا کسی اور کو اللہ کے برابر نہیں کرتے ہیں. وہ پیڑ پودوں کو نہیں پوجتے، وہ پہاڑوں کو، پتھروں کو اور قبروں کو نہیں پوجتے. وہ ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں. ان کی زندگی میں توحید ہوتی ہے.
دوسری چیز وہ نہ کسی کا قتل نہیں کرتے، نہ انسان کا نہ جانوروں کا۔ اللہ کی مخلوق کی جان کی وہ قدر کرتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جان ڈالنے والا اللہ ہے اور نہ کسی کو قتل کرنا ایک بڑا جرم ہے، حتیٰ کہ وہ جانوروں کو بھی قتل نہیں کرتے ہیں ناحق۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کچھ لوگ ایک مرغی کو باندھ کر اس پر نشانہ اپنا آزما رہے ہیں کہ ایک جس کا تیر چوکے گا وہ مرغی والے کو ملے گا، فوراً ڈانٹ کے ان کو بھگا دیا، اور آپ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔ ایک چھوٹے جاندار کو بھی، مرغی جیسے جانور کو بھی اگر ایک انسان ناحق قتل کرتا ہے تو قیامت کے دن وہ مجرم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک عورت بلی کی وجہ سے جہنم میں گئی، اس نے اسے قید کر کے رکھا، اور ایک روایت میں کہ اس کو باندھ کے رکھا، اس کو چھوڑا نہیں کہ وہ اپنا کھانا خود کھا لے، اور خود بھی اس کے لیے غذا کا انتظام نہیں کیا، یہاں تک کہ بھوک کی وجہ سے وہ بلی مر گئی۔ اس ایک بلی کی وجہ سے وہ عورت جہنم میں چلی گئی۔ معلوم ہوا کہ انسان تو بہت دور کی بات ہے، ایک جاندار کو بھی براہ راست نہیں بالواسطہ انسان قتل کرتا ہے، اس کی موت کا سبب بنتا ہے ظلماً، تو ایسا انسان اللہ کے ہاں جہنم میں ڈالنے لائق ہے۔ آپ سوچیں انسان کا کتنا بڑا مقام ہے۔ تو یہ بہت بڑی چیز ہے کہ وہ قتل نہیں کرتے، نہ کسی کو قتل نہیں کرتے، نہ انسان نہ جاندار۔ ولا یزنون، اور زناکاری نہیں کرتے ہیں، بدکاری نہیں کرتے ہیں، وہ نکاح کا راستہ اپناتے ہیں اور عفت کے ساتھ میں اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی نگاہوں کو بے حیائی کی چیزوں سے پھیر لیتے ہیں، وہ زناکاری نہیں کرتے ہیں۔ آج آپ دیکھیں ماحول جو بنتا چلا جا رہا ہے آزادی کے نام پر، کالجز ہوں، کال سینٹرز ہوں، کمپنیاں ہوں، ماں باپ بعض اوقات بچوں کو یوں ہی چھوڑ دیتے ہیں، بلکہ بچیوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ آج ماحول اتنا گندا ہوتا چلا جا رہا ہے کہ لڑکے اور لڑکیوں کی دوستیاں زنا تک بھی چلی جاتی ہیں، پارٹی، گھومنا، اور اس طرح کی کالجز میں فرینڈشپ بنانا۔ بعض اوقات ماں باپ کو معلوم تک نہیں ہوتا ہے کہ بچی بڑی غلطی کر کے آئی ہے، نہ وہ بتاتی ہے زندگی برباد ہوگی اس لیے، نہ ماں باپ کو معلوم ہوتا ہے۔ ایسے کئی گھرانے ہیں جو برباد ہو گئے ہیں۔ یہ ایک دن میں نہیں ہوتا، یہ تھوڑا تھوڑا ایک ایک قدم انسان آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ شیطان دونوں کو زناکاری میں واقع کر دیتا ہے۔ اپنی بچوں کی خاص طور سے حفاظت کرنا چاہیے، اور خاص کر کے میڈیا کی وجہ سے آج نگاہوں کا خراب ہونا، دلوں کا خراب ہونا، اور اس کے بعد میں انسان کا زناکاری کی طرف جانا بہت آسان ہو گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج اخبارات میں ہم دیکھتے ہیں، آئے دن خبریں سنتے ہیں کہ فلاں شخص نے 6 سال کی بچی کے ساتھ میں بدکاری کی ہے۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ وجہ یہی ہے کہ جب میڈیا اتنا کنزیوم کرے گا، اتنا زیادہ بے حیائی اپنے موبائل فون پر دیکھے گا، دل میں جذبات بھڑکیں گے اور آدمی اپنے آپ کو قابو میں نہیں رکھ پائے گا اور زناکاری کا ارتکاب کرے گا۔ بعض اوقات گھر میں خاندانوں میں یہ چیزیں ہوتی ہیں، بہت سوچنے کی چیز ہے، وہ زناکاری نہیں کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں یوسف علیہ السلام کے پیچھے عزیز مصر کی بیوی لگی، دوڑی، کیا کیا انہوں نے؟ قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ اہل علم کہتے ہیں کہ جب بھی ایسے موقع پر کوئی آدمی پھنس جائے، اگر وہ یہ کلمات اپنی زبان سے کہے، اللہ اس کو بچا لے گا۔ ایک انسان کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تنہائیوں سے بھی منع کیا ہے۔ لڑکا اور لڑکی تنہائی میں پڑھائی کریں یا کالج کا کام کریں یا کمپنی کا جاب کریں، ان کے لیے شیطان دونوں کے درمیان تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ تو سارے اسباب جو زنا تک لے جاتے ہیں ان سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ اتنے بھیانک گناہ کرنے کے بعد بھی اللہ نے کہا ہاں مگر وہ جو توبہ کرے اور ایمان لے آئیں اور نیک اعمال کرتا رہے، اپنے اس جرم سے، شرک سے توبہ کریں اور اپنی زندگی کو بہتر بنائیں، ایمان و عمل کے ساتھ زندگی گزاریں،
ایسے لوگوں کے اعمال کو ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے۔ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، اور جو انسان توبہ کریں اور نیک اعمال کرتا رہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی توبہ کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین ان صفات سے ہم کو متصف فرمائیں اور برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اقول هذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ رحمان کے بندوں کی صفات میں سے ایک بڑی صفت یہ بھی ہے کہ وہ جھوٹ سے بچتے ہیں اور جھوٹی گواہی سے بچتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین لا یشہدون الزور وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، رحمان کے بندے وہ ہیں جو جھوٹی گواہی سے بچتے ہیں، یا بعض علماء کے قول کے مطابق وہ زور سے یعنی غیر اسلامی رسم و رواج سے بچتے ہیں۔ والذین لا یشہدون الزور، وہ ایسی کسی رسم میں شریک نہیں ہوتے ہیں جو جاہلیت کی ہو، وہ ایسی گواہی نہیں دیتے ہیں جو جھوٹ پر مبنی ہو، کسی کے خلاف جھوٹا بیان نہیں دیتے ہیں۔ اور وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور اگر لغویات کے پاس سے گزرتے ہیں تو عزت داری کے ساتھ وہاں سے نکل جاتے ہیں، شرافت کے ساتھ وہاں سے گزر جاتے ہیں۔ کہیں ناچ گانا دیکھ رہے تو وہیں کھڑے ہو کر اس کو دیکھ رہے ہیں، نہیں، وہ وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ بے حیائی، برائی اور غلط کاموں کو اور غیر اسلامی چیزوں کو جب دیکھتے ہیں تو وہاں سے شرافت کے ساتھ آگے گزر جاتے ہیں، ان میں مشغول نہیں ہوتے، اس کے گواہ نہیں بنتے ہیں۔ اسی طرح سے ان کی صفات میں سے ایک صفت ہے کہ وہ اللہ کی نصیحت کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں، وہ قرآن کی باتیں سنتے ہیں تو انہیں نظر انداز نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا، یہ وہ بندے ہیں کہ جب انہیں رب کی آیات سے نصیحت کی جاتی ہے تو اندھے اور بہرے ہو کر اس پر سے گزرتے نہیں ہیں، یعنی جب قرآن و سنت کی بات ان کے سامنے ہوتی ہے اس کا اثر لیتے ہیں، اس کا اثر لیتے ہیں، اور ان باتوں کو سنی انسنی نہیں کرتے ہیں، اندھے بہرے ہو کر اس پر سے گزرتے نہیں۔ اسی طرح سے نویں صفت ان کی یہ ہے، اللہ نے فرمایا والذین یقولون، اور اس پہ اتنی دھول ہے کہ بات نہیں کر سکتے۔ ان کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کی اصلاح کرتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، کہ جو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی بیویوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین، ہماری بیویوں اور ہماری اولاد میں ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما، وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں متقین کا امام بنا۔ یعنی وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ان کی بیویاں اور ان کی اولاد نیک بنے، اور خود اپنے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں متقین کا امام بنا۔ یعنی وہ یہ نہیں کرتے ہیں کہ بیوی بچوں کو دیندار بنائیں اور خود دیندار نہ بنیں، اور وہ یہ بھی نہیں کرتے کہ خود دین پر چلیں اور اپنے بیوی بچوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیں، بلکہ وہ اپنے بیوی بچوں کی بھی فکر کرتے ہیں اور اپنی بھی فکر کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو اتنا بہتر بناتے ہیں
اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ انہیں اللہ تعالیٰ متقین کا امام بنائے، تو ان کے اندر خود بھی دین پر چلنے کا اور اپنے گھر والوں کو بھی دین پر چلانے کا مزاج ہوتا ہے۔ آخری چیز اللہ نے ان کے بارے میں فرمائی کہ وہ تقویٰ کے حریص ہوتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، ان کی زندگی میں تقویٰ ہوتا ہے، گناہوں سے بچنا، پرہیزگاری کرنا، حرام سے بچنا ان کی زندگی میں ہوتا ہے۔ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، کمال درجے کا تقویٰ حاصل کرنے کے لیے وہ کوشش کرتے ہیں۔ وہ حرام کھاتے نہیں، حرام پہنتے نہیں، حرام کماتے نہیں، اور اللہ سے ڈر کے زندگی گزارتے ہیں، برائیوں سے بچنے والے ہوتے ہیں اور اللہ کا حکم توڑنے سے بچتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے صبر کے بدلے میں اونچے اونچے محلات تعمیر کر رکھے ہیں، بڑے بڑے اونچے محل ان کو دیے جائیں گے ان کے صبر کی وجہ سے۔ جو پرہیزگاری اور پابندی انہوں نے اپنی زندگی میں برتی، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ انہیں عطا کرے گا۔ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور فرمایا کہ اللہ کی طرف سے انہیں تحیہ اور سلام عطا کیا جائے گا، اللہ کی طرف سے انہیں سلامتی ملے گی، اور اسی کے ساتھ ساتھ فرشتے ان کا استقبال کریں گے، انہیں سلام کریں گے۔ خالدین فیہا حسنت مستقر و مقامہ، یہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور کیسا اچھا ٹھکانہ ہے، وہ تھوڑی دیر کا رہنا ہو یا ہمیشگی کا رہنا ہو۔ یہ صفات رحمان کے بندوں کی ہیں۔ اب ہم اپنی زندگی کا جائزہ لے کر دیکھیں کہ آج ہم کہاں ہیں، ہماری زندگی میں صفات ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہیں تو ہمیں اللہ کا شکر کرنا چاہیے اور ان صفات کو باقی رکھنے کی فکر کرنا چاہیے۔ اگر نہیں ہے، کہیں نہ کہیں خلل ہماری زندگی میں اگر ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اپنے اس خلل کو دور کریں اور تقوی والی زندگی گزاریں اور ان صفات کو اپنے اندر پیدا کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو واقعی صحیح معنوں میں رحمان کے بندے بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اکبر۔